بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے، 154 ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب مومن لوگوں کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی مشکل ان کو پیش آتی ہے، تو کہتے ہیں قالوا انا للہ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا میں لوگ دو قسم کے ہیں۔ ایک جو کہ مومن ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ مصیبت جب ان کو آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اور جو کہ مومن نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی مصیبت اور مشکلات سے خالی نہیں ہے۔ جتنا اس کا مقام مرتبہ بڑا ہوگا اتنی مصیبت اس کی بڑی ہوگی، اس کی مشکلات زیادہ ہوں گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان مشکلات میں انسان کا بیہیویئر کس طرح ہونا چاہیے۔ صبر کرنی چاہیے، اس کو اپنی طرف سے جو ہے ٹالرنس دکھانا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے ایک اور چیز میں کا اضافہ بھی قرآن نے کیا ہے کہ یہ بھی آپ ادا کریں۔ ایک یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، صحیح۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی انا للہ و انا الیہ راجعون کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی آپ کے ذہن میں ہو، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کس طرح تسلی دینا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ یہ جو مصیبت مجھ پر آن پڑی ہے، یہ نعمت مجھ سے جو چھنی ہے، یہ اللہ نے مجھے دی تھی، اللہ نے لے لی۔ یہ خدا نخواستہ کسی کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے تھے، اللہ نے واپس لے لیے۔ دیکھیں نا، جب کوئی امانت آپ کے پاس رکھواتا آ کر، پیسوں کی صورت میں، پراپرٹی کی صورت میں، کہ گھر کی چابیاں، وہ آ کر دوبارہ آپ سے لے لیتے تو آپ کبھی ناراض نہیں ہوتے، کبھی پریشان نہیں ہوتے، کبھی ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے کہ اس نے واپس کیوں لیے۔ کیوں؟ چیز اس کی تھی، آپ کے پاس عارضی طور پر آئی تھی۔ یہ نعمت جو خدا نے آپ کو دی تھی اب یہ چھن گئی ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں کہ انا للہ، ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ جب اسی کی طرف ہم خود پلٹنے والے ہیں تو یہ نعمت بھی اسی کی طرف پلٹ رہی، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بس قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اللہ پر عقیدہ رکھتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ نہ مشکلات میں ہارتے نہیں ہیں، مایوس نہیں ہوتے، اور نہ کسی اور کی پناہ میں جاتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو مشکلات ہیں، یہ مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں تاکہ اس کو ترقی ملے، تاکہ اس کا درجہ بڑھے، تاکہ اس کا مقام بڑھے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بچے کو انعام دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انعام کے ذریعے ساتھ ساتھ وہ سیکھے بھی، تو آپ اسے کوئی کام دیتے ہیں، کوئی اسے لیکچر دیتے ہیں، کوئی اس کی ابدراغ لگاتے ہیں، ذمہ داری اس پر لگاتے ہیں، تاکہ وہ کیا کرے، وہ اس ذمہ داری کو نبھائے، پھر اس کو آپ جو ہے وہ انعام دیں، تاکہ وہ خود بھی احساس کرے، اس کو احساس بھی ہو، اور وہ انعام بھی حاصل کر سکے، یعنی آپ کی طرف سے انعام بھی اس کو ملے اور سیکھے بھی ساتھ اس کو۔ مشکلات سے گزرے بغیر کوئی بھی آدمی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، یہ گندم کا جو دانہ ہے، گندم کا جو دانہ ہے، یہ دانہ جتنا اس کو دبایا جاتا ہے، جتنا یہ روندا جاتا ہے، جتنا یہ پیسا جاتا ہے، اس کا مقام بڑھتا ہے، اس کی ورزش بڑھتی ہے۔ یہ ایک دانہ ہوتا ہے، خاک میں دبایا جاتا ہے اس کو، اس کے اوپر ٹریکٹر چلتا ہے، اس کے اوپر لوگ دوڑتے ہیں،
تو وہی دانہ قیمتی ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اسی دانے سے کئی دانے بن جاتے ہیں۔ اور یہی دانہ جب دانہ ہوتا ہے اس کی قیمت اور ہوتی ہے، جب وہی دانہ روٹی پک کر تیار ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے۔ بس انسان وہی دنیا میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ترقی کرتا ہے جو مشکلات سے گزرتا ہے۔ اب یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، جب ہم مصیبت کے وقت کہتے ہیں، اور یہ ہم نے پاکستان میں مختص کر دیے وفات کے لیے، انتقال کے لیے، موت کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آپ کو پیش آئے تو آپ یہ ادا کرنا چاہیے اور کر سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ کوئی مصیبت کسی کو خدا نخواستہ پیش آتی ہے، کوئی مشکلات پیش آتی ہیں، کوئی نعمت کم ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو گیا کیا کاروبار میں، انسان ہے ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکا، جرمانہ اس کو ہو گیا، وہ نہیں چاہتا تھا، اس کی غلطی نہیں تھی، اچانک اس سے کوئی کام ہو گیا جس کی وجہ سے جرمانہ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جائے تاکہ انسان کو سکون ملے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں وہ آپ کی اپنی غلطی سے ہیں، وہاں انا للہ سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ بغیر ٹکٹ کے بس پہ بیٹھیں گے، آپ جرمانہ ہو گیا تو انا للہ سے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، اس جرم کو چھپانے کے لیے خدائی کلام کا سہارا لے رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا فائدہ کیا ہے، احادیث نے اس کا فائدہ بیان کیا۔ پہلا یہ ہے کہ انسان جب مشکل میں شکار ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہیں، وہ خدا سے گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کفری الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے گا تو کفری الفاظ سے اس کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ دوسرا، اس کو تسلیت ملے گی، اس کی پریشانی ختم ہوگی کہ مجھ سے نعمت کی ہے، خدا نے دی تھی، اس نے لے لی ہے، اسی خدا نے جس نے مجھے یہ دی تھی اور مجھ سے لے لی ہے، مجھے اس سے بہتر نعمت دے دے گا۔ اور پھر یہی انا للہ و انا الیہ راجعون جب کہیں گے نا، شیطانی وسوسے آپ کے دل سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مشکلات میں بھی آپ نے آپ کے عقیدے کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا، خدائی قدرت کا اقرار آپ کر رہے ہیں۔ پھر خدا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں آپ مشکلات میں بھی اس کو پکار رہے ہیں، تو وہ آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔ اور پھر یہی دوسروں کے لیے درس بن دے گا۔ مثلا آپ گھر میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، تو وہاں بچے آپ کو سن رہے ہیں، آپ کی فیملی آپ کو سن رہی ہے، ان کی بھی یہ چیز ورد زبان ہو جائے گی، اور ورد زبان ان کی ہو جائے گی، ان کو بھی اس سے تربیت حاصل ہوگی، ان تک بھی ایک پیغام پہنچے گا، آپ کے گھر میں خدائی رنگ آ جائے گا۔ اب یہ جو مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں تو افراد تین قسم کے ہیں مشکلات میں۔ ایک وہ ہے کہ جب مشکلات پیش آتی ہیں، رونا پیٹنا شور غل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، صحیح، اور بعض کا دین پر نہ ہو تو کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی پینا پلانا شروع کر دیتے ہیں، صحیح، اس قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ دوسرے اس کو بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سورہ معارج میں آیت نمبر 20 میں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُزُوعًا، کہ جب ان تک کوئی مشکل پیش آتی ہے، ان کو شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ جزع فضع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ یہ ہے کہ دوسرا گروپ وہ ہے جب اس کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِي، یہاں قرآن کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے اور صبر کرتے ہیں مصیبت پر، ان کو بشارت دے دیں۔ کس چیز کی بشارت دیں؟ ہر چیز کی بشارت دے دیں، ہر اچھی چیز کی، اچھی نعمت کی انہیں بشارت دی جائے۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جب انہیں مصیبت پیش آتی ہے، وہ پریشانی کا اظہار بھی نہیں کرتے، اور نہ فقط صبر کرتے ہیں بلکہ پریشانی پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پریشانی پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، پریشانی آنے کے بعد وہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکرانے کی دعا کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کہ وہ خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس پریشانی میں بھی کوئی بہتری ہوگی، اس پریشانی میں بھی خداوند تعالیٰ نے کوئی اچھائی ہوگی، کیوں؟ خدا میری اچھائی چاہتا ہے۔ ممکن ہے ظاہری طور پر یہ سختی ہے، لیکن ممکن ہے اسی سختی کے پیچھے کوئی اچھائی مضمر ہو، اس سختی کے پیچھے کوئی بہتری مضمر ہو۔ جس طرح مثال کے طور پر آپ جو ہے جاتے ہیں اسپتال میں، آپ کو ٹیکا لگایا جاتا ہے، اس سے آپ کو درد ہوتا ہے، تھوڑا سا خون نکلتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ برہم نہیں ہوتے اس ٹیکا لگانے والے پر، کبھی بھی آپ اس پر ناراض نہیں ہوتے، بلکہ اس کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھئی تو نے مجھے بڑی بیماری سے بچا لی ہے۔ پس خدا کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، ان کے پیچھے
جو ہے وہ بہتری چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مشکلات پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس طرح ہم پڑھتے ہیں نا زیارت عاشورہ میں، اللہم لک حمد الشاکرین لک علی مصابہم، کہ آل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جو کہ مصائب پر بھی خداوند تعالیٰ کی شکر ادا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت امام حسین علیہ السلام پر آئی، مشکلات آئیں، لیکن آخری سجدہ جو کی ہے، اس سجدے میں امام نے خدا سے شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا کہ خدایا میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میری خواتین کو اس کے بعد اسیر بنایا جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں سجدے میں؟ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدایا ہر مشکل میں تو میری پناہ گاہ ہے، میرا ولی ہے، میرا خیال رکھنے والا ہے۔ بس خود انسان کوشش کرے کہ وہ جو خدائی بندے ہیں، نیک بندے ہیں، جو خداوندہ تعالیٰ کی مصیبت پہ شکر ادا کرتے، ان کو انسان جو ہے وہ فالو کرے۔ اگلی آیت آتی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ جو لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تمام کاموں کو اللہ سے مربوط کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے۔ دیکھیں اللہ نے کہا کہ میں رحمت بھیج رہا ہوں، دوسری بات آیات میں کہ نبی تو صلوات بھیج، یہاں کہا جا رہا ہے کہ میں رحمت بھیج رہا ہوں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کا کام ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ خدا خود رحمت بھیج رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ صلوات من ربہم، نہیں کہا من اللہ ہے، من ربہم، ان کے پروردگار سے کیا ہے؟ صلوات ہے، یعنی رب یعنی تربیت کرنے والا، پالنے والا، یعنی خداوند تعالیٰ نے اپنا ایک خاص نام استعمال کیا ہے یہاں پر، اس سے بتانا چاہتا ہے خداوند تعالیٰ یہ جو صلوات بھیجی جا رہی ہے نا، یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اور خدا ان پر صلوات بھیجتا ہے، یہ ایک تربیت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو آدمی کسی امتحان میں کامیاب ہو جائے نا، تو آپ کیا کریں؟ اس کو شوق دلائیں، اس کو ترغیب کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور پھر خداوند تعالیٰ یہاں پر ہمیں درس دے رہا ہے کہ ہم گھر میں بھی دیکھیں نا کہ کوئی آدمی، کسی نے صبر کیا ہے، پریشانی کاٹی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو حوصلہ دیں، اس کو ترغیب کریں، اس کو مایوسی سے نکالیں۔ اولئک علیہم صلوات من رب ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ قرآن میں بعض دوسری آیات میں خدا ذکر فرماتا ہے کہ لعلہم یہتدون، شاید وہ ہدایت پائیں، یہاں پر شاید کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ 100% ہے کہ وہ ہدایت پائیں گے، 100% ایسا ہوگا کہ ہدایت پائیں گے۔ یعنی جو آدمی مصیبت سے گزرتا ہے اور مصیبت میں خدا کو یاد کرتا ہے، خدا اس پر صلوات بھیجتا ہے، اور نہ فقط صلوات بھیجتا ہے بلکہ اس کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اور یہی آیت بتا رہی ہے کہ خداوند تعالیٰ صابروں کو کیا کرتا ہے؟ رحمت سے بھر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ خدا آپ پر رحمت نازل کرے، برکات نازل کرے، تو خدائی حکم کے مطابق مشکلات میں کیا کریں؟ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، مشکلات میں گھبرائیں نہ، مشکلات میں پریشان نہ ہو، مشکلات میں آپ مایوس نہ ہو۔ اور پھر یہاں پر اسی آیت سے بتایا جا رہا ہے، اسی آیت میں، کہ ہدایت جو ہے خداوند تعالیٰ کہہ رہا اولئک هم المہتدون، ہدایت کے مختلف درجات ہیں، مختلف کیٹیگری ہیں، مراحل ہیں۔ یہ جو لوگ صبر کر رہے ہیں یہ ہدایت کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کے مراحل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں نا، مثال اس کی آپ خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ اب سوال کرنے والا سوال آپ سے کر سکتا ہے، کیا آپ ہدایت پر نہیں ہیں کہ آپ مانگ رہے ہیں خدا سے؟ اگر ہدایت پر نہ ہوتے تو نماز کس طرح پڑھتے آپ؟ نماز کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہم ہدایت عطا فرما، ہدایت پر ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ جواب اس کا ہے کہ ہدایت کے درجات ہیں، مراحل ہیں، آپ اس درجے تک آ گئے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس سے بڑا درجہ مانگ رہے ہیں، اس سے بالا تر، اس سے بہتر درجہ مانگ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں جو ہے وہ ہدایت کا بڑا درجہ دکھا، بڑے درجے کی رہنمائی فرما۔ اور اس لیے ہمارے علماء اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ خدایا ہمیں ہدایت دے یا ہدایت کا راستہ دکھا، بلکہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہم ہدایت پر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نیت ہم نے کر لی ہے
ایمان رکھتے ہیں، اب ہدایت کا اعلیٰ مرتبہ۔ اور اس کی ایک اور آسان سی مثال ہے، دیکھیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پیغمبر نے بھی پڑھا، یہ امام علی نے بھی پڑھا، امام حسن نے پڑھا، امام حسین نے بھی پڑھا، تمام ہستیوں نے یہ پڑھا اور یہ دعا نماز میں مانگی۔ لیکن میرے میں یہ دعا مانگنے میں فرق ہے، پیغمبر پاک کے دعا مانگنے میں فرق ہے۔ وہ کوئی اور چیز مانگ رہے ہیں، میں کوئی اور چیز مانگ رہا ہوں، ظاہری لفظ سے ہدایت ہے، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدایا میں جس درجے پر ہوں اس سے اوپر والا درجہ مجھے عطا فرما۔ اور ہم اس درجے کو نہیں سمجھ سکتے، وہ پیغمبر سمجھتا ہے یا خدا؟ ہم نہیں سمجھتے کہ پیغمبر کون سا درجہ مانگ رہے ہیں، کون سا درجہ ان کے پاس نہیں ہے اور وہ مانگ رہے ہیں۔ پیغمبر سمجھتے ہیں اور اللہ ان کا سمجھتا ہے۔ کیوں کہ ہم پیغمبر کے درجات کو، پیغمبر کے جو ہے وہ رینک کو ہم نہیں سمجھ سکتے، خداوند تعالیٰ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ وہ افضل الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، آخری نبی ہے اور سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین۔ ہم ظاہری صفات کو سمجھتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم ان کے ہدایت کے مراحل کو نہیں سمجھ سکتے۔ بس ہدایت کے مراحل ہیں، یہ جو مرحلہ ملا ہے ہدایت کا، کس کو؟ صبر کرنے والوں کو، اولئک هم المہتدون۔ قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں اور ہدایت کے اعلیٰ مرتبے پر۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ ان الصفا، خدا فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان طواف کرے، سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا، جو آدمی رضاکارانہ طور پر خیر کا کام کرے گا، اچھا، فإن اللہ شاکر علیم، خدا اس کا شکر ادا کر رہا ہے اور اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے، علم رکھتا ہے اس کے عمل کا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، بات ہو رہی تھی مصیبت کی، مشکلات کی، صبر کی، تو یہاں ان صفا کہاں سے آ گئی؟ اس کا ربط کیا ہے گزشتہ آیات سے؟ جواب اس کا یہ ہے، اس کا ربط ہے گزشتہ آیات سے۔ بات ہو رہی تھی مشکلات میں صبر کرنے والوں کی، اور اس کا ایک عینی واضح نمونہ بیان کرنے کے لیے خدا یہ آیت لایا ہے کہ اس میں ہاجرہ نے صبر کیا ہے، ابراہیم نے صبر کیا ہے، اسماعیل نے صبر کیا ہے، اور صبر کرتے ہوئے خدا سے مانگتے ہوئے ہاجرہ دوڑی ہیں صفا اور مروہ کے درمیان۔ اس لیے یہ آیت مربوط ہے صابرین کے ساتھ، یعنی جس طرح ہاجرہ اگر صبر کر سکتی ہیں، تاکہ وہ تنہا ہے، اکیلی ہیں، بچہ ان کا پیاس سے بلک رہا ہے، مشکلات کا شکار ہیں، صبر کی ہے، خدا سے مدد مانگی ہے، اور وہاں پر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اس طرح آپ کو بھی چاہیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یعنی یہاں پر پچھلی آیات صرف تھیوری بیان کر رہی تھی، یہاں پچھلی آیات کی وضاحت کرتے ہوئے ایک پریکٹیکل نمونہ تاریخی بتایا جا رہا ہے، تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ یہ جو پچھلی آیات بتا رہی ہیں، صبر کریں، مشکلات میں ٹینشن کا شکار نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، یہ چیزیں ممکن ہیں۔ کس طرح ممکن ہے؟ ہاجرہ نے ان کو ممکن بنایا ہے، ایک ماں نے انہیں ممکن بنایا ہے۔ یعنی ماں جب صبر کر سکتی ہے تو آپ لوگوں کی مشکلات تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں پر صفا و مروہ کا تذکرہ آ رہا ہے، صفا و مروہ کے درمیان 428 میٹر کا فاصلہ ہے، یعنی تقریباً آدھا کلومیٹر، اور اس کے درمیان 7 چکر لگائے ہیں حضرت ہاجرہ نے، اور حاجی بھی یا عمرے والے بھی 7 چکر اس کے درمیان لگاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر کو دور کرنے کے لیے، تکبر ختم ہونے کا سب سے بہترین نمونہ یہ صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانا ہے، کہ یہاں انسان کا تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ کہ ایک آدمی ہے، اس نے کفن پہنا ہوا ہے، سر اس کا ننگا ہے، پاؤں اس کے بریانہ ہے، اس میں اور دوسرے لوگوں میں فرق نہیں ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، افسر ہے، پیسے والا ہے، بڑی پوسٹ والا ہے، وہ بھی یہی لباس اس نے پہنا ہوا ہے، جوتے اس نے بھی نہیں پہنے ہوئے، اس کے لیے کوئی جو پینٹ شرٹ انہوں نے وہاں نہیں اس کو دی ہوئی، یعنی لباس سب کا سیم ہے، سر سب کے ننگا ہے، پاؤں سب کے ننگے ہیں، اور بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی فرق کے وہ وہاں پر کبھی آہستہ چل رہا ہے اور کبھی دوڑ رہا ہے۔ اب یہ اچانک جو ہے ایک وزیر دوڑنا شروع کرے نا، کوئی کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ لوگ کہیں گے کیا ہو گیا وزیر، کوئی کیوں دوڑ رہا ہے جی، ٹھیک ہے،
لیکن وہاں پر خدا کے حکم کو بجا لاتے ہوئے دوڑتا ہے. اور یہ بہترین مثال ہے کس کی؟ تکبر کے دور ہونے کی اور مساوات کی اور عدل و انصاف کی. اب یہاں پر کہا فمن حج البیت او اعتمر، کہ جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے. اب عمرے کی دو قسمیں ہیں، دونوں نے سائی کرنے ہیں. ایک عمرہ تمتع ہے، ایک عمرہ مفردہ ہے. تمتع حج کیسا ہے اور عمرہ مفردہ انڈیویجلی ہے، مستقل عمرہ ہے. ان دونوں میں اعمال کے لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے تو فرق ہے، ظاہر ہے. عمرہ تمتع کی نیت ہوگی، عمرہ مفرد کی. اعمال کے لحاظ سے یہ جو عمرہ تمتع ہے اس میں طواف النساء نہیں ہے، عمرہ تمتع میں مفردہ میں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ حج کا حصہ ہے. بعد میں جب حج بجا لائیں گے اس وقت طواف النساء کریں گے. ٹوٹلی پورے حج میں ایک طواف النساء ہے. لہٰذا وہاں یہ نہیں واجب کہ عمرہ جو تمتع جو حج کا حصہ اس میں طواف النساء علیحدہ کیا جائے اور پھر حج کے اعمال کے دوران جو ہے وہ علیحدہ کی جائے، ایسا نہیں ہے. اور یہاں پر خداوند تعالیٰ نے یہاں پر خصوصیت سے ذکر کیا ان الصفا والمروہ، یعنی خداوند تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے مکان ہیں، ایسی جگہیں ہیں جن کو اہمیت حاصل ہے، جن کو تاریخی اہمیت حاصل ہے، عبادی اہمیت حاصل ہے، احکام کے حوالے سے اہمیت حاصل ہے. اس آیت میں کہا جاتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، جو آدمی حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ سعی کرے صفا اور مروہ کے درمیان. صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں. جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا کہ ان پر دو بت رکھ گئے تھے. ایک بت کا نام اسحاف تھا، دوسرے بت کا نام نائلہ تھا. اسحاف کو انہوں نے صفا پر رکھا تھا، نائلہ کو مروہ پر رکھا ہوا تھا. کس نے؟ کفار نے. اب مدینے میں ڈسکس ہوئی کہ یہ دو بت رکھے ہوئے ہیں، ہم حج پر جائیں گے، عمرے پر جائیں گے تو ان کے درمیان طواف کرنا جائز نہیں ہے، دو بتوں کے درمیان، کیونکہ بت رکھے ہوئے ہیں. تو قرآن کی آیت نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی دیکھیں نا، عمل سیم ہے لیکن نیتیں مختلف ہونے کی وجہ سے اجر مختلف ہے. مسلمان بھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تھے، کفار بھی دوڑتے تھے. کفار ان دو بتوں کی نیت سے دوڑتے تھے، مسلمان حضرت حاجرہ کی سنت ادا کرتے ہوئے دوڑتے تھے. عمل ایک ہے، نیتیں مختلف ہیں، اجر مختلف ہو گئے. جس طرح ہم نے سورہ یوسف میں آپ کی خدمت مثال پیش کی تھی، زلیخا بھی دوڑی ہیں اور یوسف بھی دوڑے ہیں. عمل ایک ہے، دوڑنا سپیڈ میں تھوڑی بہت زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن زیادتی کمی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے، دوڑنا دونوں کی طرف سے ہے. ایک کا دوڑنا عبادت ہے جو یوسف کا دوڑنا ہے، اور ایک کا دوڑنا گناہ ہے جو کس کا دوڑنا ہے؟ کس کا؟ زلیخا کا. یہاں پہ جاہلوں کا، عربوں کا دوڑنا گناہ ہے اسی صفا اور مروہ کے درمیان، اور مسلمانوں کا جو دوڑنا ہے حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے، وہ عبادت شمار ہو رہا ہے اور حضرت حاجرہ کی سنت ہے. بس ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ آدمی کی نیت کیسی ہے. ایک آدمی آپ سے پیار کا اظہار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن نیت ہے آپ کو لوٹنے کی. اور ایک آدمی آپ کو ڈانٹ رہا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ آپ کو تربیت ملے، آپ دوبارہ یہ غلطی نہ کریں، آپ کو نقصان نہ ہو. وہ ڈانٹنے والا بہتر ہے اس چاپلوس سے جو آپ کی تعریف کر رہا ہے، جو آپ کی چاپلوسی کر رہا ہے، آپ کو ظاہری طور پر اخلاق سے آپ کے ساتھ بیہیویئر کر رہا ہے. بس دیکھنا ہے کہ آپ کا جو سامنے والا آدمی ہے اس کی نیت کیا ہے، عمل کو آپ نے نہیں دیکھنا. اور پھر یہاں پر یہ آیت دیکھیں نا، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان کوئی حرج نہیں طواف کرنا. کفار نے کیا ہوا؟ تو بت رکھے ہوئے تھے. یہاں یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کسی خاص جگہ پر کچھ خاص گروپ نے، ایک بدعتی گروپ نے، ایک مشرک گروپ نے، ایک وہابی گروپ نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اس مکان کو چھوڑ دیں، اس کی زیارت نہ کریں، اس کا حج بجا نہ لیں، اس کو عمرہ نہ کریں. کافروں نے قبضہ کر لیے ہے مکہ پر، ان کے قبضے میں ہے، بت بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی حکم ہے مسلمانوں کہ آپ جا رہے ہیں عمرے پر، جائیں عمرے پر، اور ان بتوں کی پرواہ کیے بغیر آپ جو ہے انجام دیں سائی کو. یعنی یہ نہ دیکھیں کہ کس کے کنٹرول میں، دیکھیں کہ اگر وہ الہی مقامات ہیں، مقدس مقامات ہیں، تو کیا ہے، ان کی عبادت کریں، اگنور کریں جو ہے اس گروپ کا جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہاں پر
یہاں پر یہی آیت بتا رہی ہے کہ وہ عبادت قابل قبول ہے جس میں عشق پایا جاتا ہے، اور یہاں پر اسی عبادت میں جو سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں، اس میں عشق کا ایک پہلو پایا جاتا ہے۔ ہاجرہ خدا اور اپنے بیٹے کے عشق میں دوڑی ہیں، آپ ان کی پیروی کرتے ہو خدا کے عشق میں دوڑیں۔ یعنی عبادت ہمیں سکھا رہی ہے کسی کی اگر پیروی بھی کرنی ہے تو اس میں عشق کا پہلو ہو۔ اور پھر یہاں پر خداوند تعالیٰ کتنا کریم ہے، فرماتا ہے کہ ان اللہ شاکر علیم، عبادت آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، سعی اپنے لیے کر رہے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان اپنے لیے دوڑ رہے ہیں، لیکن شاکر خدا ہو رہا ہے آپ کا، یعنی کتنا کریم پروردگار ہے کہ وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں یہاں سے درس ملتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بچہ جو آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ کام اس کے فائدے میں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس بچے کو شوق دلوائیں، اس کا شکریہ ادا کریں تاکہ وہ اس پر راغب ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے فائدے میں ہے، اسی کو پیسے حاصل ہوں گے، اسی کو تربیت حاصل ہوگی، وہی اس کو نمبر زیادہ ملیں گے، لیکن آپ نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے تاکہ اس کو شوق ملے، وہ اس چیز میں آگے بڑھے، اور اس کو شوق ملے گا، آگے بڑھے گا، اچھے نمبر لے گا، خوشی کس کو ہوگی؟ آپ کو خوشی ہوگی۔ اسی طرح خدا کا جو بندہ ہے، خدا اس کو شوق دلواتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور پھر جب وہ بندہ اس کا کامیاب ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ خوشی کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ خدا کو ان چیزوں کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ یہاں پر ہم مکمل